بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سپیریئر گروپ آف کالجز شعبہ اردو کی جانب سے خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اوور کوٹ۔ سبق اوور کوٹ میں ہمارے 3 قسم کے سوالات بنتے ہیں۔ ایک، اسباق کے حوالے سے کثیر الانتخابی سوالات جو 5 نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ب، سبق کا خلاصہ جو 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ اور جیم، سبق کی تشریح جو 15 نمبر پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا سوال نمبر 3 جو بورڈ کے پیپر میں ہوتا ہے وہ اس طرح سے: سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں، نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے۔ اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن جو 2 نمبر پر مشتمل ہے، یعنی سبق کا عنوان اوور کوٹ، مصنف کا نام غلام عباس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لکھیں گے صنف ادب، افسانہ ماخوذ جاڑے کی چاندنی۔ اب اس سبق میں چونکہ سیاق و سباق لکھنا ضروری ہے جو 3 نمبر پر مشتمل ہے، تو اس سبق کا سیاق و سباق مثالی ہوگا۔ ہر وہ سبق جو کہانی کی طرز پر ہو مثالی سیاق و سباق لکھا جاتا ہے، اور ہر عبارت کا اپنا اپنا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ اس قسم کے سیاق و سباق کی جو طوالت ہے وہ 8 سے 12 سطور پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو سبق کہانی کی طرز پر ہے اور اس کا سیاق و سباق مثالی ہے، اس مثالی سیاق و سباق کو 2 پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ اب یہ فرض کیجئے اوور کوٹ ایک سبق جس کو منیمائز کر کے 1 پیج کی صورت میں پورے سبق کو سمیٹ کے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب اس سبق میں سے فرض کیجئے یہ درمیان میں سے جو اورنج کلر کی 3 لائنیں ہیں، یہ تشریح طلب عبارت ہے۔ تو اس عبارت کا جو سیاق و سباق ہے وہ اوپر والا پیراگراف اور نیچے والا پیراگراف ہوگا، جس کو ہم نے نیلی لائنوں سے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر اس سبق میں سے فرض کیجئے پہلی 3 لائنیں جہاں پہ اوور کوٹ لکھا ہوا ہے یہاں سے آ جاتا ہے، عبارت کے لیے تشریح کی عبارت آ جاتی ہے، تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیں گے تشریح طلب عبارت چونکہ شروع سے لی گئی ہے اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے، جبکہ سباق درج ذیل ہے، اور یوں 8 سے 12 لائنوں میں آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہوگا۔ اور اگر اسی طرح اس سبق کے سب سے آخر میں جو 3 لائنیں دی گئی ہیں، فرض کیجئے یہ لائنیں آپ کو تشریح کے لیے دی جاتی ہیں، تو آپ لکھیں گے تشریح طلب عبارت چونکہ آخر سے لی گئی ہے تو اس لیے اس کا جو سیاق ہے وہ درج ذیل ہے، جبکہ سباق نہیں ہوگا۔ اب فرض کیجئے کہ اس سبق میں سے ایک عبارت ہے: یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ تھا، یہاں سے لے کر اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ یہ عبارت اگر تشریح کے لیے دی جاتی ہے تو اس کا سیاق و سباق کیا ہوگا؟ اس کا جو سیاق و سباق ہوگا اگر آپ غور سے دیکھیں تو
یہ ہم نے دیا ہوا ہے تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا۔ نوجوان خاصا فیشن ایبل لگتا تھا، جس نے بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا اور گلے میں مفلر تھا۔ جبکہ دوسرے پیراگراف میں لکھیں گے، تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتا ہے کہ اس کی چال ڈھال کو دیکھ کر ٹیکسی والے اور تانگے والے لپکتے، مگر وہ نہیں کر دیتا۔ ایک دفعہ اس نے جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، پھر وہ ایک باغ کی طرف گیا جہاں بچے بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے۔ جب وہ برابر تکے چلا گیا تو بچے شرما کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ تقریباً 8 سے 12 لائنوں میں جو ہے آپ نے سیاق و سباق لکھنے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی۔ یہ ایک سبق آپ کے سامنے ہے جس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے غلام عباس مصنف، جن کی پیدائش ہے 1909 اور ان کی وفات ہے 1982۔ اوور کوٹ۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان، خوش پوش اچھے لباس والا نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خراما خراما پٹڑی پر چلنے لگا۔ خراما خراما آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے پٹڑی پر، فٹ پاتھ پر۔ یہ لاہور کے سڑکوں کے نام ہیں جس پر نوجوان جو ہے چل رہا ہے۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشن ایبل معلوم ہوتا ہے۔ تراش خراش وضاحت، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک کھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فیلٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلوبند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں اور دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ۔ سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پہ آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ اب یہاں پہ مصنف نے ہفتے کی شام کا ذکر کیا ہے، تو یہ ویکنڈ ہوتا ہے، یعنی اتوار کو جیسے چھٹی ہوتی ہے تو لوگ سیر و تفریح کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ نوجوان بھی ہفتے کی شام کو گھر سے باہر نکلا اور اس وقت سخت سردی تھی، جاڑے کا زمانہ تھا اور اس میں تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ تیز ہوا ایسی تھی کہ جیسے جسم کو کاٹ کے گزر رہی ہو، تیز دھات آلے کی طرح، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اسے اس سردی سے کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی سردی اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی اور وہ ایسے گھوم رہا تھا جیسے سردی ہو ہی نہ۔ حالانکہ وہاں پہ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ جس طرح تیز قدم اٹھائیں گے اس سے جسم میں حرارت پیدا ہوگی اور یوں سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، مگر نوجوان تیز قدم بھی نہیں چل رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا، خراما خراما ٹہل رہا تھا، جیسے اس کو اپنے جسم کو گرم کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، جیسے اس کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں مزہ آ رہا ہو، وہ لطف اٹھا رہا ہو۔ اب اس کی چال ڈھال سے ایسا بانک پن، ایسی جوانی ٹپکتی تھی کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا تھا۔ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا۔
جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف یعنی رش والے حصے کی طرف بڑھتا جاتا تھا، اس کی چونچالی، اس کی شوخی بھی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک دھن نکالنے لگا، یعنی مستی کی کیفیت میں تھا تو منہ سے ایک سیٹی کی دھن نکالنے لگا۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بار کی اچانک کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو۔ راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ اس نے اپنا رومال نکالا، جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے اپنے کوٹ کی بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا، لپیٹ رکھا تھا، اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے۔ پاس ہی گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے ایک بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ بچے کچھ دیر تک اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ برابر تکے ہی چلا گیا تو رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے، اور پھر اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکڑے سے ہی چلے گئے۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کی خالی بینچ پر پڑی، وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ شدت ناخوشگوار نہ تھی، یعنی قابل برداشت تھی۔ مال روڈ پر موٹروں اور بائی سائیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت زیادہ رش تھا، تو پٹڑی پر فٹ پاتھ پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ علاوہ ازیں سڑک کی دو رویہ دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا۔ جن کم نصیبوں کو نہ تفریح طبع کی استطاعت تھی نہ خرید و فروخت کی، وہ دور ہی سے کھڑے کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ تفریح طبع یعنی طبیعت کی تفریح کے لیے استطاعت، طاقت، یعنی وہاں پہ کچھ ایسے بھی غریب لوگ تھے جو خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ دکانوں کی روشنیوں کو دیکھ کے اور دکانوں میں موجود سامان کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد، عورت و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ شامل تھے، یعنی ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہاں پہ شامل تھے۔ بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلباء اور طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو، زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے اوور کوٹ، کراکلی کے بیش قیمت اوور کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، کراکلی کے بیش قیمت اوور کوٹ۔ کراکلی ایک بہت ہی قیمتی اور نایاب قسم کے جانور کی کھال، وہ جانور جو برفانی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس کی ہوتی ہے، بہت گرم ہوتی ہے، بہت نرم ہوتی ہے، اس لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، اور امیر لوگ جو ہے اس کو اپنے اوور کوٹ میں لگا کے خود کو سردی سے بھی بچاتے ہیں اور اپنی دولت کی نمائش بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ فوجی اوور کوٹ، جنہیں نیلام میں خریدا جاتا ہے خاکی پٹی کے، وہ بھی پہنے ہوئے تھے۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ
تھا تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا، قیمتی تھا۔ پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا، اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کالر خوب جما ہوا تھا، باہوں کی کریزیں نمایاں، اور سلوٹ کہیں نام کو نہیں، یعنی اس کا کالر، اس کا کپڑا، اس کی کریزیں جو ہیں وہ نمایاں تھیں۔ بٹن سینگ کے ہاتھی دانت کے بڑے چمکتے ہوئے تھے۔ نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا۔ ایک لڑکا پان، بیڑی، سگریٹ کا سندوچ کا گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا۔ نوجوان نے آواز دی، پان والا جناب، 10 کا چینج ہے، یعنی 10 روپے کے کھلے ہیں، ہے تو نہیں، لا دوں گا، کیا لیں گے آپ؟ نوٹ لے کے بھاگ گیا تو اجی واہ، کوئی چور اچکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا؟ اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، لیں گے کیا آپ؟ نہیں، ہم خود چینج لائیں گے، لو یہ 51 نکل آئی، ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد وہ سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں ٹھٹھڑی ہوئی، کانپتی ہوئی بینچ کے نیچے آ کر اس کے قدموں کے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ عزیز طلبہ، یہ فرسٹ ہاف تھا اس سبق کا، جو ہم نے مختصر سے وقت میں جو ہے اس کو دیکھا ہے۔ یہ وضاحت سمجھ لیں اس کو، تشریح تو نہیں ہے، تشریح آپ کو اسائنمنٹ میں دی جائے گی، آپ نے وہاں پہ کرنی ہے۔ اب اس تشریح میں جو دی ہوئی عبارت ہے کم از کم 3 گنا ہونی چاہیے۔ تشریح میں حوالہ جات کا استعمال کر کے زیادہ نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نثر کی تشریح میں اشعار نہ لکھیں۔ متعلقہ حوالہ جات جو اس سبق میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں: بقول دانا، لباس پھٹا پرانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن روح داغدار نہ ہونے پائے۔ بقول فلسفی، کسی شخص کے ظاہر کو دیکھ کے اس کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش گمراہ کن نتائج کا سبب بنتی ہے۔ کہاوت ہے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اسی طرح بقول دانا، لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بقول دانا، خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورت ہے۔ بقول دانا، لباس سے مردم شناسی نہیں ہو سکتی کیونکہ آدمی بنانے والا خدا اور لباس تیار کرنے والا درزی ہے۔ بقول کنفیوشس، ہم خود خوشی کا احساس کرنے کی بجائے دوسروں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اسی طرح ان کا دوسرا قول کہ انسان کی پہچان اس کے لباس سے نہیں اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ حوالہ جات ہیں جو اس سبق میں موجود مختلف عبارتوں میں آپ حوالہ جات کے طور پہ دے سکتے ہیں اور اضافی نمبر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی اور حوالہ جات ہیں جو ان عبارتوں سے متعلقہ ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کوڈ کر کے اضافی نمبر لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔